السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید، جو علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، اور جس باب میں ہم لوگ تھے وہ ہے باب ما جاء فی الرقى والتمائم، رقیہ اور تعویذ گنڈوں کا بیان جس باب میں، اور اس میں 6 دلائل شیخ نے ذکر کیے ہیں، جس میں سے ہم لوگوں نے 3 حدیثوں کو پڑھ لیا ہے، اور ہم لوگ یہاں پر رکے تھے جو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں وروى الامام احمد عن رويفع رضی اللہ عنہ قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے امام احمد کے علاوہ۔ مصنف نے یہاں پر امام احمد سے اس کو روایت کا ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ رویفع یہ صحابی ہیں، وہ رویفع بن ثابت بن السکن ابن عدی بن الحارث من بنی مالک ابن نجار الانصاری، یہ صحابی ہیں۔ ولی برقہ و طرابلس فافتتح افریقیہ، افریقہ کو انہوں نے فتح کیا تھا کتنی ہجری میں؟ 47 ہجری میں، 47 ہجری میں 47۔ وتوفی ببرقۃ سنہ 56، ان کی وفات ہوئی 56 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا، یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیاة تطول بک، شاید تمہاری عمر لمبی ہو، یا امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو۔ فأخبر الناس ان من عقد لحیتہ، تو تم لوگوں کو بتا دینا، لوگوں کو یہ بات بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، او تقلد وطرا، یا گردن میں تانت باندھی، گردن میں تانت ڈالی۔ تانت کے تعلق سے پچھلے درس میں ذکر ہو چکا ہے، کیا ہے تانت؟ جو کمان میں رہتا ہے، جس میں تیر کو لگا کر چھوڑتے ہیں، یا تو وہ کسی چیز کا ہوتا ہے یا رسی جیسا ہوتا ہے جو جانور کے رگ کو نس کو سکھا کر اس کو لچیلا بناتے ہیں پہلے کے زمانے میں۔ تو جب تیر پر لوگ لگاتے تھے اس کو اور استعمال کرتے تھے تو اس میں یہ مانتے تھے، یہ عقیدہ ان کا ہوتا تھا، یہ بدعقیدگی میں سے ہے جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ رکھتے تھے کہ اس سے نظر بد دور ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ لوگوں کو یہ خبر دے دینا، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، کہ جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے۔ ابھی آئے گا معنی کہ داڑھی میں گرہ لگانے سے کیا مراد ہے۔ او تقلد وطرا، یا گلے میں تانت ڈالے، اپنے گلے میں یا بچے کے گلے میں کہ نظر بد نہ لگے، یا جانور کے گلے میں۔ او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا استنجا کرے جانور کے گوبر یا اس کی ہڈی سے۔ کتنی چیزیں بیان ہو گئی؟ 3 چیزیں، داڑھی میں گرہ لگانا، گردن میں تانت باندھنا، یا
استنجا کرنا گوبر یا ہڈی سے، انہیں کیا خبر دینا، انہیں بتا دینا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، ایسے لوگ سے جو یہ کام کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں۔ جب کسی حدیث میں یہ ذکر آئے کہ میں بری ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے بیان کر دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب کر ہے، کیونکہ برات یہ صغیرہ گناہ کے لیے نہیں ہوتی، بٹ کبیرہ گناہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یہ شخص۔ واضح ہے؟ بعض چیزیں ہیں جس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اگر یہ لفظ آتا ہے حدیث میں تو یہ کبیرہ گناہ پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے، جیسے حدیث میں ہے لیس منا، جس حدیث میں یہ آئے لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، جو ایسا عمل کرے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گریبان چاک کرے، اپنے چہرے پر مارے، رخسار پر مارے، جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ چہرے پر مارنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا اور جاہلیت کی پکار پکارنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو جس حدیث میں آئے لیس منا، یا جس حدیث میں جہنم کی وعید آئے اس کے لیے، یا جنت سے میں داخل نہ ہونے کی وعید آئے، یا تو جہنم کی وعید آئے یا جنت میں داخل نہ ہونے کی وعید آئے، جیسے حدیث میں لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا جس میں دنیا کی سزا یا حد ہو اس پر، یا آخرت میں عذاب کی سزا سنائی کی حد ہو، کہ سزا کا بیان ہو، یہ جس حدیث میں، جن احادیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس کے ساتھ جو عمل بیان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ پر دلالت کرتا ہے۔ کیا؟ ہاں، جس پر لعنت ہو، جس پر اللہ کی لعنت ہو یا رسول کی لعنت ہو، وہ بھی بارک اللہ فیک۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں پتہ چلتی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے تانت باندھنا گردنوں میں نظر بد کو دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح داڑھی میں گرہ لگانا، یا جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنا، آگے اس کے بارے میں آئے گا۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، تو محمد ان سے بری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات ان فعل کرنے والوں سے یہ بتاتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ عمل کرنا حرام ہے۔ تو تانت باندھنے کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ شرک ہے اگر یہ نظر بد کو دور کرنے کے لیے کی جائے۔ اور اسی میں تعویذ کا لٹکانا بھی شامل ہے، اسی میں تعویذ کا لٹکانا بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ اب جو الفاظ اس حدیث میں آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رویفع، امید ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ہے، کیونکہ دیکھو ان کی وفات کب ہوئی؟ 56 ہجری میں ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب 45 سال کے بعد لمبی عمر پائی انہوں نے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ہیں۔ یہ بتا دینا لوگوں کو کہ من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگایا۔ کیا معنی ہے داڑھی میں گرہ لگانے کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں جو داڑھی میں گرہ لگا کے داڑھی کو چھوٹی کرتے ہیں یا گرہ لگاتے ہیں کہ داڑھی پھیلے نہیں، تو شیخ نے کہا قیلا، جب یہ کہا جائے قیلا
عربی جانتے جو لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قیلہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، کہا جاتا ہے، کہا گیا، یعنی ایک قول یہ ہے، اس کا معنی اہل علم کے مختلف اقوال ہیں اس میں۔ ایک قول یہ ہے معنی ما یفعلونہ فی الحروب من فتلها وعقدها تکبرا، گھمنڈ کی وجہ سے جو داڑھی کو اینٹ کر اس میں گرہ لگاتا ہے، جیسے موچ کو لوگ اینٹتے ہیں نا، اسے داڑھی کو جو گرہ لگاتے ہیں اینٹ کر تکبر کی وجہ سے۔ وقیل معناہ معالجۃ الشعر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی بالوں کو کوئی ایسا معالجہ کرنا جس سے وہ داڑھی چھوٹی ہو جائے یا گھنگریلی ہو جائے اور سٹ جائے، لیتعقد ویتجعد علی وجہ التأنس والتنعم، کہ داڑھی بالکل وہ سٹی ہوئی لگے یا اور گھنگریلی ہو جائے کہ وہ بالکل چہرے سے سٹ جائے یا اچھی دیکھنے میں لگنے لگے۔ وقیل المراد عقدها فی الصلاة او کفہ، یا نماز میں اس کے ساتھ گرے لگانا، نماز کے دوران اس میں، یا اس کو پکڑنا کہ وہ پھیلے نہیں، کسی چیز سے باندھ دینا۔ تو مختلف معنی اس میں شامل ہے۔ او تقلد وطرا، یا جس نے تانت باندھا، جعلہ قلادتا فی عنقہ او عنق دابتہ من اجل الوقایۃ من العین، اپنے گردن میں تانت باندھے یا جانوروں کے، اور اس میں اپنے بچے کے گردن میں باندھنا بھی شامل ہے، کس نیت سے؟ کہ اس کو نظر بد نہیں لگے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، نظر بد سے بچانے کے لیے تانت باندھنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جانور کی گردن میں خوبصورتی کے لیے لگایا گیا ہو قلادہ تو کیا حرج ہے؟ لگا سکتے ہیں، خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی کے لیے لگا سکتے ہیں، یا پہچان کے لیے لگا سکتے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ یہاں پر کیوں نہیں کہا گیا کہ تشبیہ ہے، مشابہت ہے؟ جیسے تعویذ کوئی یا گردن میں کوئی تانت پہنتا ہے اپنے، اس نیت سے نہیں پہنتا ہے کہ یہ عقیدہ اس کا ہے کہ اس سے نظر بد دور ہوتی ہے، لیکن کہتا ہے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، ہم کہیں گے نہیں تمہیں نہیں پہننا یہ، یہاں پہ مشابہت ہے۔ ہاتھ میں بعض لوگ پہنتے ہیں پٹا، تم نے کیا اس وجہ سے پہنا ہے کہ اس سے تمہارے ہاتھ میں تکلیف دور ہو جائے یا نظر بد نہیں لگے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بس اچھا لگتا ہے اس لیے پہن لیا۔ ہم کہیں گے یہ مشابہت ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے پہننا۔ شرک کے حد تک نہیں پہنچا ہے کیونکہ تمہاری نیت نہیں ہے کہ اس سے بلا یا مصیبت دور ہو رہی ہے، لیکن یہ مشابہت ہے اس لیے تم کو نہیں پہننا۔ لیکن کیا گردن میں، کیا جانور کی گردن میں قلادہ ڈالنا اچھا لگے؟ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بکریوں کے گردن میں کچھ ہار پہنا دیتے ہیں جس میں رنگین کچھ گوٹی جیسا ہوتا ہے، اچھا دکھنے کے لیے، اپنے جانور کو پہچان کرانے کے لیے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ پہنا سکتے ہیں؟ کیسے پتہ یہ پہنا سکتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور جو بھیجا تو ان کو قلادہ لگایا، تو یہاں پر دلیل ملتی ہے اس سے الگ کرنے کی۔ لیکن اگر یہ آپ اپنے گردن میں باندھتے تو کیا آپ جا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو من او تقلد وطرا او استنجا برجیع دابۃ، یا اس نے استنجا کیا جانور کے گوبر سے، او عظم، یا اس کے ہڈی سے۔ جانور کے گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ استنجا کے لیے کچھ شرطیں ہیں، استنجا کرنے کے لیے یا استجمار کرنے کے لیے، جیسے پتھر سے کیا جا سکتا ہے، ایسی مٹی جو جذب کرتی ہو اس سے کیا جا سکتا ہے، ٹیشو پیپر سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا
جانور کے گوبر سے نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث ہے. یہ تو وجہ ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا جو آگے آ رہی ہے وجہ کیوں ہے. لیکن جانور کا گوبر کیا نجس ہے یا غیر نجس ہے؟ کیا ہے؟ نجس ہے. کیا گائے کا گویٹھا نجس ہے؟ گائے کا گویٹھا نجس نہیں ہے. نہیں. جانور دو قسم کے ہیں. پہلی قسم وہ جانور کی جنہیں آپ کھاتے ہیں اور دوسری قسم وہ جانور کی جسے آپ نہیں کھاتے. جو جانور آپ نہیں کھاتے جیسے کتا بلی یا اس طرح کے جو جانور ہیں ان کے گوبر ناپاک ہیں نجس ہیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن جو حلال جانور ہے جسے آپ کھاتے ہیں اس کے گوبر اور اس کے پیشاب یہ نجس نہیں ہے. کیا دلیل ہے کہ نجس نہیں ہے؟ بارک اللہ فیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اور اونٹ کے پیشاب سے علاج کروانے کے لیے وہ لوگ جو آئے تھے ان کا علاج کرنے کے لیے کہا کہ اونٹ کا پیشاب پینے کے تھے. اور حرام چیز سے علاج نہیں کیا جاتا. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نجس نہیں یہ طاہر ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. جیسے آج کل بعض لوگ افراط و تفریط کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاہر ہیں تو پھر کھاتے کیوں نہیں. ہر چیز جو طاہر ہوتی ہے وہ نہیں کھائی جاتی. مٹی طاہر ہے یا نہیں اس پر اتفاق ہے کہ مٹی طاہر ہے. کیا مٹی آپ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر وہ حلال جانور کا ہے جیسے گوبر تو یہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ہڈی اور گوبر یہ جینوں کے اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے. یہ جینوں کی اور ان کے جانوروں کی خوراک ہیں. اور بعض روایت میں ہے کہ بعض جن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو آپ منع کریں کہ وہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ فلا تستنجوا بہما فانها طعام اخوانکم. بعض روایت میں اخوانکم من الجن جنوں میں تمہارے جو بھائی ہیں ان کے یعنی مسلمان ان کے خوراک ہیں یا ان کے جانور کے خوراک ہیں اس لیے ہمیں اس کے احترام میں نہیں کرنا ہے. یہ حلال جانور کی جو ہے اور حرام جانور کا جو ہے وہ نجس ہے. حرام جانور کا گوبر وہ نجس ہے اور نجاست سے ہے آپ استنجا نہیں کر سکتے. نجس چیز سے آپ استنجا نہیں کر سکتے جیسے نجس پانی سے آپ استنجا نہیں کر سکتے اور اسی طرح ہڈی سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. فإن محمدًا بریء منہ. تو جو تین چیزیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے خبر دے دینا روایفع صحابی کو کہتے ہیں کہ خبر دے دینا کہ جس نے یہ کام کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں. تو عقد لحیتہ آپ سمجھ گئے, تقلد وطرن آپ سمجھ گئے, اور استنجا کیا جس نے ازال النجوى وهو العذرة عن المخرج, مخرج سے نکلنے والی چیزیں جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا پتھر وغیرہ سے اس کو کہتے ہیں استجمار, اور پانی سے استنجا. لیکن کبھی دوسری چیز سے آپ پتھر یا کسی اور چیز سے کرتے ہیں تو اس کو بھی استنجا کہا جا سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں برجیع دابۃ. الرجیع الروث یعنی گوبر. سمی رجیعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد ان كان علفا. اس کو رجیع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ واپس لوٹ جاتا ہے گوبر اسی شکل میں جیسے مٹی میں وہ ملا ہوا ہوتا ہے جیسے پہلی حالت میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں ایسے لوگوں سے. کیا معنی ہے اس کا؟ بریء منہ, یہ وعید ہے, یہ شدید وعید ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایسا کام کرتے ہیں. وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي حَقِّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. ابھی تھوڑا دیر پہلے میں نے بتایا کہ جس حدیث میں چند چیزیں ہوں الفاظ, اس کام کو کرنے والا شخص یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, بڑا گناہ ہے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جیسے اس حدیث میں. المعنى الاجمالی للحدیث, اس حدیث کا اجمالی معنی کیا ہے؟
يخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الصحابی سيطول عمره حتى يدرك اناسا يخالفون هديه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک صحابی کو، یہ روایفع رضی اللہ عنہ کو، کہ شاید کہ تمہاری عمر زیادہ لمبی ہو تو تم لوگوں کو یہ بتانا. یہ حکمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے، ہے نا. اور یہ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور نبوت، نبی ہونے کی، کہ اللہ کے بتائے ہوئے خبر کے علاوہ اور کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ ہے کہلاتے ہیں دلائل النبوہ میں سے ہے، نبوت کی دلیل میں سے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. جو ایسے لوگ آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں گے. یہ سنت کی مخالفت میں کیا ہے؟ یا تو داڑھی کے تعلق سے سنت کی مخالفت کریں گے، فی اللحى الذی هو توفیرها و اکرامها، جسے چھوڑ دینا اور جس کا اکرام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ داڑھی آپ نے ایسا بنا لی جیسے آج کل یہ چپکی داڑھی یہاں پر صرف ہے، باقی سب پوری شیوڈ ہے، یا عجیب طرح طرح کی شکل کی داڑھی لوگوں نے، پتلا سا یہاں سے ہے، پتلا یہاں سے، کیا یہ تکلف. اور یہ سنت نہیں ہے اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے الى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالاعاجم وباهل الطرف والميوعه، یا تو بعض اجمیوں سے آپ مشابہت اختیار کرتے ہیں. بعض اجمیوں سے، جیسے ابھی میں نے بتایا فرینچ کٹ، اجمیوں سے مشابہت ہے اس میں، یا ایسے لوگوں سے جو جن کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے. ایک شریف آدمی ان کی اقتداء نہیں پسند کرتا. اسپورٹس اسٹار ہے، فلم اسٹار ہے، کہنے کے تو اسٹار لگا ہوا ہے ان کو، لیکن وہ اسٹار نہیں ہے. او اصل میں ستارے کون ہیں؟ اصل میں ستارے کون ہیں؟ ستارے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ راستہ دکھتا ہے. اصل میں راستہ دکھتا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اصل ستارے علماء حق ہیں. اہل علم نے مشابہت بیان کی ہے علماء حق کی ستاروں سے، کہ جس طرح سے ایک راستہ کھویا ہوا شخص ستارے سے راستہ پتہ چلاتا ہے، اسی طرح سے علماء حق سے رہنمائی حاصل کرتا ہے ایک شخص. یاد رکھنا علماء حق بول رہا ہوں میں، ہر عالم اپنے آپ کو کہنے والا شخص نہیں تو ایک سے ایک عالم ہو گئے ہیں آج کل. او یقلون بعقیدۃ التوحید باستعمال الوسائل الشرکیہ، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو توحید کے عقیدے کو کے خلاف کام کرتا ہے، جیسے شرکیہ گلے میں تانت باندھنا اس نیت سے کہ یہ تانت مجھے نظر بد سے بچائے گا. یہ تانت ایک مثال ہے. اگر کوئی شخص دھاگا پہنتا ہے اپنے بازو میں یا اپنے پاؤں میں، یا کالا دھاگا پہنتا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. واضح ہے؟ اور جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بعض لوگوں کو یاد رکھیے اس بات کو، شادی ہوتی ہے تو بعض لوگ یہاں پہ کچھ باندھتے ہیں، یہاں پہ ہاتھ میں کچھ باندھتے ہیں دلہا کے، کیا؟ بازو بند. ایک نام اس کو دیا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ امام زامن. شرکیہ نام ہے یہ، شرکیہ عقیدہ ہے اس میں. کیا کوئی مخلوق ضمانت لے سکتی ہے کسی کی؟ آپ نے باندھ لیا تو اب ضمانت میں آ گیا. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ بدعقیدگی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر صرف تانت مت سمجھیے، ہر وہ چیز جو گلے میں پہنی جائے یا ہاتھ میں پہنی جائے یا تعویذ ہو یا کمر میں باندھ دی جائے یا پاؤں میں پہنی جائے، اس نیت سے، یقیناً جب یہ نیت ہوتی ہے تو یہ شرک ہے، کہ اس سے بلا دور ہوگی، اس سے کیا دور ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی. کہتے ہیں شیخ کہ توحید کے عقیدے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، یہ وسائل ہیں جو شرک تک جاتے ہیں. یا تو یہ شرک اکبر ہو سکتا ہے یا شرک اصغر ہو سکتا ہے. اگر صرف اس لیے باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بچائے گا تو یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر سمجھ گیا کہ یہ بچائے گا مجھے، اللہ کا کچھ بھی حکم ہو اس کو ٹال دے گا، یہ بچا دے گا، یہ شرک اکبر ہے. او یلبسونها دوابهم یستدفعون
بها المحذور، یا اپنے جانوروں کے گردن میں تعویذ وغیرہ پہناتے ہیں، یا جانوروں کے پاؤں میں اس نیت سے، کیا کہتے ہیں اس کو، کڑا پہناتے ہیں یا گھنگرو پہناتے ہیں کہ اس سے نظر بد دور ہو جائے گی، اور اس میں وہ سب شامل ہے جو گاڑی میں لٹکاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک درس میں خمسہ، خمسہ یا خمسہ اس کو کہتے ہیں، جو 5 ہاتھ کی شکل میں ہوتی ہے اور اس میں ایک آنکھ بنی ہوتی ہے اندر۔ اور سبحان اللہ، درس کے بعد میں گیا، میں نے دیکھا کسی کو میسج کرنے کے دوران میں نے جو اس میں جو کیا آتا ہے، سمبلس آتا ہے واٹس ایپ میں، اس میں یہ بھی آ گیا ہے، یہ بھی آ گیا ہے، اس کی بھی نشان ہے۔ یعنی میں نے اس درس کے بعد دیکھا، جو 2 درس پہلے میں نے اس بات کو بتایا تھا، اور یہ افریقہ کے بعض ملکوں میں، خاص کر کے جو شمال افریقہ کے ملک ہیں جیسے الجزائر وغیرہ میں، یہ استعمال لوگ کرتے ہیں، اپنے دروازے پر لٹکاتے کہ اس سے نظر بد دور ہو جائے گی، یا اس کے علاوہ اور کچھ بھی لگائی جائے، کانٹی لگائی جائے یا کوئی اور چیز لگائی جائے یا تعویذ بنا کر رکھا جائے کہ اس سے نظر بد دور ہو جائے گی، گھر میں مصیبت نہیں آئے گی، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ لوح قرآنی بھی یہ سمجھتے ہوئے، جسے اس کی تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے، قرآنی آیات کو لٹکانا اور قرآن کچھ بھی لٹکانا جس میں قرآن ہو، یہ سمجھ کے کہ یہ دور کر دے گا، دونوں میں فرق بتایا گیا پچھلے درس میں، آپ سن لیجیے گا اس کو۔ او یرتکبون ما نہى عنہ نبیہم من الاستجمار بروث الدواب والعظام، یا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنا۔ فاوصى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ ان يبلغ الامہ ان نبیہا یتبرأ ممن یفعل شیئا من ذلک، یہ بات خبر پہنچا دینا اپنے نبی کی طرف سے کہ تمہارے نبی نے، امت کو پہنچا دینا کہ تمہارے نبی نے ان چیزوں سے روکا ہے، بلکہ تمہارے نبی ان چیزوں سے بری ہیں۔ یہ بری کہنا، یہ زیادہ یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ اس کی حرمت، ایک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، ایسے لوگوں سے جو یہ کرتے ہیں، اس میں زیادہ سختی نظر آتی ہے حرمت کی۔ مناسبت الحدیث للباب، اب اس باب میں حدیث جو ہے اس کی کیا مناسبت ہے؟ ان فیہ النہی عن تقلید الاوتار، وتر کی جمع ہے اوتار، اس کو پہننے سے، گلے میں قلادہ وغیرہ لگانے سے منع کیا گیا ہے، لدفع المحظورات وانہ شرک، کوئی ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے جو آپ ناپسند کرتے ہیں، اور یہ شرک میں سے، لأنہ لا يقدر على ذلك الا اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ کیا نظر بد سے ایک دھاگا یا کالا دھاگا یا کڑا یا کوئی چھلا دور کر سکو؟ اس کے اندر کیا تاثیر ہے؟ اگر اس کو تم پگھلا دو، اگر اسے تم پگھلا دو اور پگھلا کر تم نل بنا سکتے ہو جو تم بیت الخلاء میں لگا دو، کیا تاثیر ہے اس کی؟ وہ معادن ہے نا، میٹل ہے ایک، اس کی کیا تاثیر ہے؟ ایک دھاگا لے کر تم اس کو کاٹ دو، کیا فرق اس سے پڑتا ہے؟ اس میں کیسے تم نے وہ تاثیر مان لی جو آسمان و زمینوں کے رب کے اندر ہے؟ بلا کو دور کرنا، مصیبت کو دور کرنا، نظر بد کو دور کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ جو رب العالمین کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ رب کے برابر اس کی صفت میں یہ شرک ہے۔ ما یستفاد من الحدیث، اس حدیث سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ علم من اعلام النبوہ، نبوت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی، فإن رویفعا طالت حیاتہ الی سنہ 56 ہجریہ، یعنی رویفع رضی اللہ عنہ کی لمبی عمر ہوئی، 56 ہجری تک زندہ رہے۔ وجوب اخبار الناس بما امروا به ونہوا عنہ مما یجب فعلہ او ترکہ، لوگوں کو خبر پہنچانا ان چیزوں کی کہ ان کے اوپر کیا ضروری ہے اور کیا کرنا ضروری ہے اور کیا چیز چھوڑنا ضروری ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچانا خبر۔ اور یاد رکھیں یہی کام جو رویفع رضی اللہ عنہ نے کیا یا بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو کہ امت کو یہ بتا دینا، پہنچا دینا، یہ اہل علم کرتے ہیں۔
ان کا کام یہ نہیں کہ اپنے سے کوئی نئی چیز ایجاد کریں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچا دینا بغیر اس میں خیانت کیے ہوئے۔ اور یہ خیانت دو قسم کی ہے۔ کتنی قسم کی خیانت ہے؟ دو قسم کی خیانت ہے۔ پہلی خیانت کہ علم میں سے کسی چیز کو چھپا لینا اور اسے ادا نہیں کرنا، لوگوں تک نہیں پہنچانا۔ لوگ گمراہی میں ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، عبادت نہیں جانتے ٹھیک سے، اور آپ نے ان تک بات نہیں پہنچائی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری خیانت یہ کہ اس میں کچھ ملاوٹ کر کے پہنچا دینا۔ یہ امانت میں خیانت ہے یا نہیں؟ خیانت ہے۔ ایک چیز کو چھپا دینا یہ خیانت ہے، اور دوسری میں بڑھا چڑھا کے جو نہیں کہا ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بیان کر دینا اور بدعات کو لوگوں میں جاری کر دینا، غلط عقیدے کو لوگوں کے اندر پھیلا دینا۔ تو لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے جو انہیں ضروری ہے بتانا، سکھانا۔ تیسری بات مشروعیت اکرام اللحیہ و اعفائها، داڑھی کا اکرام کرنا، اسے چھوڑ دینا۔ وتحریم العبث بها بحلق او قص او عقد او تجعید او غیر ذلك، اور داڑھی سے کھیلنا نہیں اس طرح سے کہ شیو کر لیا کہیں سے، چھوڑ دیا کہیں سے، یا اس کو ایسا کاٹ لیا۔ بعض سلف کہتے ہیں بعض صحابہ سے کاٹنا ایک مٹھی سے جو زائد ہے وہ کاٹنا بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ تو کوئی اگر یہ کرتا ہے ان صحابہ کے قول پر یا ان صحابہ کے طریقے کو مانتے ہوئے، تو یہ اعفاء کے خلاف نہیں ہے، داڑھی چھوڑنے کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، بالکل نہیں کاٹتا ہے، ایسے بھی صحابہ کا عمل ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن ایسا وہ تراش لے کہ بالکل چھوٹی کر لے، کتر لے داڑھی کو، ایک مٹھی سے کم کتر لے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو داڑھی سے کھیلنا یا اس کو کاٹنا، اور اس سے بھی زیادہ سخت اسے موڑ ڈالنا، داڑھی کو مڑنا حرام ہے۔ اللہ نے زینت دی ہے آپ کے چہرے پر، یہ انسان کے جو شکل ہے اس کی زینت ہے۔ یا اس کو کسی طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں، داڑھی کو خاص ٹریٹمنٹ کرانا، ایسا ٹریٹمنٹ کرایا آپ نے کہ داڑھی بالکل چھوٹی لگنے لگے، دیکھ کر کاٹا تو نہیں آپ نے لیکن اس کو بالکل سٹا دیا ہے۔ تحریم اتخاذ القلادہ لدفع المحظور وانہ شرک، قلادہ باندھنے کی حرمت، یہ قلادہ باندھنا یہ شرک ہے۔ تحریم الاستنجاء بالروث والعظم، ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا حرام ہے۔ ان هذه الجرائم المذکورہ من الکبائر، یہ جو چیزیں اس حدیث میں ہیں وہ حرام ہیں۔ کون دہرائے گا یہ تین چیزیں جو حدیث میں ہیں جو حرام ہیں؟ ایسے ہی بیان کرو، حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تین چیزیں جو ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تیسری چیز گردن میں تانت باندھنا۔ اگلی حدیث جو آج ختم اسی پہ کریں گے انشاءاللہ۔ وعن سعید بن جبیر قال، اب یہ جو دو ہے اثر کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اثر۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں من قطع تمیمة من انسان كان كعدل رقبہ، رواہ وکیع۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں، اہل علم میں سے گزرے ہیں سلف کے، کہتے ہیں کہ جس نے کسی کے گردن سے تعویذ کاٹا، کسی انسان کے گردن سے تعویذ کاٹا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی کے گردن کو آزاد کر دیا، غلامی سے آزاد کر دیا۔ تو جو تعویذ پہناتے ہیں لوگوں کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے قول کے مطابق جو لوگ تعویذ پہنا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں غلام بنا رہے ہیں۔
کس کے غلام بنا رہے ہیں؟ شیطان کے غلام بنا رہے ہیں۔ تو تعویذ کوئی دیتا ہے، کون شخص اتنا عقل مند ہوگا کہ وہ تعویذ دینے والے کو کہے ہاں ڈالو میرے گلے میں تعویذ؟ غلامی قبول ہے؟ پسند کرے گا وہ کسی انسان کی غلامی؟ شیطان کی اس سے بڑھ کر۔ یہ جو سعید ابن جبیر ہیں کہتے ہیں یہ سند اس کی ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو تعویذ کو کاٹتا ہے، یہ تعویذ اس نے کیوں پہنا، اور یہ تعویذ اس کو شرک تک لے جا رہی ہے یا نہیں، یا شرک اکبر تک لے جائے گی؟ جب اس نے یہ کاٹا تو شیطان کے اطاعت سے اس کو غلامی کو آزاد کرا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آزاد کرنا ہے کہ شیطان کی جو غلامی وہ کر رہا تھا، شیطان کی بات مان کر یہ شرک کا کام کر کے اس کی گردن اس نے آزاد کر دیا۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لیکن اسی لیے، اور یہ سندن ضعیف ہے، لیکن یہاں پر اس میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ بعض چیزوں کو سلف سے ذکر کیا جاتا ہے استئناسن، ٹھیک ہے۔ اسے وکیع نے روایت کیا ہے، وکیع ابن الجراح الرؤاسی محدث ہیں، رواہ وکیع جو لکھا ہے نا، رواہ وکیع، وکیع امام گزرے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں وکیع ہوا وکیع ابن الجراح، ثقۃ امام صاحب تصانیف، مات سنہ 197، 197 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ وکیع ہیں جن سے کتب ستہ کے اصحاب نے روایت کیا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، سب نے ان سے روایت کیا ہے، اتنے بڑے امام ہیں۔ اور یہی وہ وکیع ہیں جو امام شافعی کے استاد میں سے ہیں۔ اور مشہور جو شعر ہے امام شافعی کا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی ان اترک المعاصی، میں نے وکیع سے شکایت کی میری کمزور حافظے کی، یاد نہیں ہوتا ہے، کہا گناہوں کو چھوڑ دو پہلے، کیونکہ جو علم ہے نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو نہیں ملتا۔ تو یہ جو وکیع ہیں، یہ ان کا یہ قول آ گیا۔ اگلا جو ہے وہ آخری اثر ہے اس باب میں، کہتے ہیں وَلَهُ عن ابراہیم۔ وَلَهُ سے کیا مراد ہے؟ جو پہلے والی دیکھو روایت کون کر رہا ہے؟ رواہ وکیع لکھا ہوا ہے نا، وکیع نے ہی روایت کیا ہے اس اثر کو۔ اگلا جو اثر ہے وَلَهُ یعنی وکیع ہی نے روایت کیا ہے عن ابراہیم۔ ابراہیم کون ہے؟ اب یہاں پہ دیکھو کتابوں کو کیسے پڑھتے ہیں، سمجھو اس کو۔ وَلَهُ عن ابراہیم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن، کہتے ہیں کہ سلف ناپسند کرتے تھے ہر قسم کی تعویذ، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، ہر طرح کی تعویذ کو سلف ناپسند کرتے تھے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ ابراہیم کون ہے؟ ان کا پورا نام ہے ابراہیم بن یزید النخعی، ابراہیم بن یزید النخعی۔ ان کی پیدائش 47 ہجری میں ہوئی ہے، 47 ہجری میں۔ اور یہ امام گزرے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں ابراہیم هو الامام ابراہیم النخعی، پورا نام ابراہیم بن یزید النخعی ہے۔ ثقۃ، فقہ، معتمد، قابل اعتبار، من کبار الفقہاء، بڑے فقہا میں سے تھے۔ مات سنہ، ان کی وفات ہوئی ہے 96 ہجری میں۔ پیدائش کا سال نہیں لکھا ہوا اس میں، پیدائش ہوئی تھی 47 ہجری میں۔ یہ کوفی تھے، کوفی۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کریں ذرا، یہ کوفی تھے، ابراہیم بن یزید النخعی الکوفی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کوفہ گئے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کا قول اس باب میں پہلے گزر چکا ہے، جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. غور کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، ان الرقى والتمائم والتول شرک، کہ یقیناً جھاڑ پھونک، پچھلے درس میں گزر چکا کون سے جھاڑ پھونک، ہر جھاڑ پھونک نہیں، کیونکہ قرآن سنت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ نے رقیہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روکا نہیں ان کو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی رقیہ کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنت سے ثابت ہے، سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کر، قل اور معوذتین پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ کو پھیرنا. یہ جو رقیہ ہے یہ شرعی رقیہ جائز ہے. تو یہاں پر کون سا رقیہ مراد ہے؟ جو شرکیہ رقیہ ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہوں. کیونکہ صحابہ نے جب یہ کہا کہ ہم رقیہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کیا کوئی جو قرآن و سنت میں رقیہ ہے اس کے علاوہ کوئی رقیہ کرتا ہے؟ کیا کوئی رقیہ کرتا ہے جس میں شرک نہیں ہو؟ کیا وہ جائز ہے؟ جائز ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو جادو ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کچھ رقیہ کر دیں. تو ایک شخص جاتا ہے اور کچھ آیتوں کو پڑھ دیتا ہے، جسے آیات السحر کہتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، جیسے یہ آیت ہے اور بھی آیتیں ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کہاں سے اس کو پڑھا، دلیل کیا ہے تمہاری اس کو پڑھنے کی؟ رقیہ تو جانتے ہیں رقیہ ہے، لیکن کیا یہ آیت حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ نہیں. کیا یہ جائز ہے پڑھ کر کے رقیہ کرنا؟ جائز ہے. کیسے پتہ یہ جائز ہے؟ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، کیونکہ یہ پہلی بات کہ یہ دوا اور علاج کے باب میں ہے. یہ کس باب میں ہے؟ دوا اور علاج کے باب میں ہے. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رقیہ کے تعلق سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرکا، اپنے رقیہ مجھ پر پیش کرو، کیا پڑھتے ہو تم، کوئی حرج نہیں ہے ایسے رقیہ میں جس میں شرک نہ ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ علاج کے باب میں جائز ہے، کیونکہ علاج قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا شفا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کے طور پر نازل کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ شفا دل کے امراض کی بھی ہے، حسی اور معنوی امراض کے لیے بھی ہے. حسی جو آپ فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ کر کے آپ پتہ چلا سکتے ہیں یہ بیماری ہے. اور حسی معنوی جو امراض بظاہر آپ کو ٹیسٹ میں بالکل صاف کلیئر ہے، لیکن آپ کے اندر حسد ہے، بغض ہے، یا کوئی اس طرح کی امراض ہے جو دل کی بیماریاں ہیں، اس کے بھی شفا ہے. تو اصل یہ ہے کہ قرآن سے تو رقیہ ہے وہ جائز ہے. والتمائم والتول شرک، تمائم تعویذ گنڈے، اور تیولا جادو کے کام جس میں مرد عورت کے بیچ میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ عمل کیے جاتے ہیں، یہ شرک ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اور تعویذ کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں. تو دیکھو شیخ نے کہا سنو، تمائم کے تعلق سے کہ جو گردن میں لٹکائی جاتی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، لیکن اگر قرآن ہے تو بعض سلف نے رخصت دی ہے اور بعض نے کوئی رخصت نہیں دی. جن لوگوں نے رخصت نہیں دی ان میں سے ابن مسعود ہیں. یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں یہ حدیث، ان کے نزدیک قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو جائز نہیں ہے. اور دوسرا قول بعض سلف کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ جائز ہے، غیر قرآنی تعویذ حرام ہے. اور راجح قول پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے، وہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے کوئی بھی تعویذ ہو. کیوں اس قول کو راجح کہا گیا؟ کیونکہ خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اس روایت کو روایت کر رہے ہیں اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں. اور قاعدہ ہے الراوی ادرا بمرویہ، راوی جو روایت کر رہا ہے اس کو زیادہ جانتا ہے.
راوی جو روایت کر رہا ہے اس کو زیادہ اس کے معنی کو جانتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس روایت کو روایت کرنے کے بعد ان الرقى والتمائم والتیولہ شرک، تمائم یعنی تعویذ شرک ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی ایکسیپشن استثناء بیان نہیں کیا. کیا پتہ چلا؟ یہ زیادہ جانتے ہیں نا ابن مسعود اس حدیث کا معنی کیا ہے، یہ راجح ہونے کی یہ وزن ہے اس پہ. اب آتے ہیں یہاں پر ابراہیم النخعی پر. دیکھو کیسے سمجھ میں آئے گی بات کہ کیسے سلف اس کو قرآنی یا غیر قرآنی تعویذ میں فرق نہیں کرتے تھے، سب کو حرام سمجھتے تھے. ابراہیم النخعی جو ہے یہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یعنی ابراہیم بن یزید النخعی نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، جس میں علقمہ بن قیس النخعی ہے، اس میں الاسود بن یزید النخعی ہیں، اس میں عبیدہ السلمانی ہیں، اس میں مسروق ہیں. یہ بڑے بڑے کوفی، یہ بھی کوفہ کے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں تھے. یہ کوفی، یہ جن سے انہوں نے علم حاصل کیا یہ بڑے بڑے تابعین ہیں. اور یہ تابعین کون ہیں؟ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. اب یہ جو تابعین سے جنہوں نے علم حاصل کیا، یعنی ابراہیم النخعی کہتے ہیں کانو یکرہون، یہ لوگ ناپسند کرتے تھے التمائم کلہا، ہر طرح کی تعویذ کو ناپسند کرتے تھے، من القرآن وغیر قرآن، چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو. اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر آپ نے حرام کیسے کہا، کیونکہ یہاں پر تو یکرہون ہے، اور کراہت کا معنی فقہا کی زبان میں، فقہا کس کو کہتے ہیں؟ کراہت مکروہ ہے جو حرام تک نہیں پہنچتی، حرام تک نہیں پہنچتی بلکہ ناپسند کیا گیا ہے. اسی لیے وہ فرق کرتے ہیں مکروہ، بعض حنفیہ فرق کرتے ہیں مکروہ تحریمی اور تنزیہ اور حرام کہتے ہیں پھر الگ سے، اور پھر ان کے الگ الگ یہ ہیں. لیکن اصل یہ کہ مکروہ حرام سے کم درجہ ہے. یعنی مکروہ ہے مثال کے طور پر کھڑے ہو کر پانی پینا بغیر ضرورت کے، بعض اہل علم کہتے ہیں اس کو کہ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن اگر آپ بیٹھ کر کے پیئیں گے اس لیے کہ یہ مکروہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا تو آپ کو اجر ملے گا. پیٹ کے بل سونا مکروہ ہے، گناہ نہیں ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، کیا یہ مکروہ مراد نہیں ہے؟ ہم کہیں گے، یعنی اہل علم کہتے ہیں یہ مکروہ مراد نہیں ہے. اسی لیے یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جو اصطلاحات، جو الفاظ اور ٹرمینالوجی زمانے میں جو استعمال ہوتی تھی وہ بہت اہم ہے جاننا. سلف مکروہ حرام کے معنی میں استعمال کرتے تھے اور یہاں پر حرام کے معنی میں. کانو یکرہون التمائم کلہا. ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ سلف، تو ان کے سلف کون ہیں؟ جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے اوپر کے طبقے میں ابن مسعود ہیں، خود صحابی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ جن سے روایت کر رہے ہیں وہ اب تابعین اور پھر صحابہ سے وہ روایت کرتے ہیں. یعنی کہ تابعین اور صحابہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ مکروہ سمجھتے تھے. اور مکروہ کا معنی یہاں پر کراہت نہیں ہے، جو کراہت ہم جس معنی میں لیتے ہیں وہ حرام کے معنی میں ہے. قرآنی اور غیر قرآنی تعویذ کو مکروہ سمجھتے تھے، یعنی حرام سمجھتے تھے. کیا ہے اس بات کی دلیل کہ مکروہ کا اطلاق کراہت کے لیے بھی ہوتا ہے؟ کیا اور کوئی دلیل؟ بالکل واضح ہے. اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں یہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک کرو گے، احسان کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بیان کیا جو منہیات میں سے جن سے روکا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ یہ ساری چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بعض چیزیں اوامر ہے، بعض نواہی ہیں جن سے منع کیا، روکا ہے، یہ مت کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ یہ سب چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، اس پر غور کرو، سیئ برائی کو کہتے ہیں، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ سلف کے زبان میں مکروہ حرام کو کہتے تھے، بعد میں فقہا کی اصطلاح میں، فقہا نے جب کہا کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے، یہ مندوب ہے، یہ فرض ہے یا واجب ہے، اسی طرح سے ان کی زبان میں کچھ، لیکن سلف جب کہہ رہے ہیں تو یہاں پر غور کرو، کانوا یکرہون التمائم کلھا، ہر تعویذ کو یہ ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی ہو، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ غیر قرآنی تعویذ میں اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے، اہل علم کا اتفاق ہے کہ غیر قرآنی تعویذ میں حرام ہے، تو پھر غیر قرآنی تعویذ کو مکروہ کہنے کی کوئی پھر وجہ نہیں بنتی ہے، اگر وہ اصطلاح مانی جائے تب۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، واضح ہے۔ کہتے ہیں سلف کے عرف میں تحریم ہے، سلف کے عرف میں تحریم ہے، تو کہتے ہیں وَلَهُ أَيْ رَوَى وَقِيعٌ أَيْضًا كَانُوا يَكْرَهُونَ، أي اصحاب عبداللہ بن مسعود۔ ابھی یہ بیان ہو گیا، علقمہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، اصحاب یعنی شاگرد اور ان کے ساتھی ناپسند کرتے تھے، یعنی یہ کون سے ہیں؟ بڑے بڑے تابعین ہیں، تو صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعویذ کے تعلق سے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، فقہا میں سے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر قرآن بھی تھے، اور کوفہ کے فقہا میں سے، اور بہت ساری چیز جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں آئی ہے وہ ان کے اس طرف سے بھی آئی ہے، ان کے فقہ یا ان کے جو شاگرد ہیں ان کے شاگرد سے منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ، تابعین سمجھ گئے، تابعین جو ان کے استاد ابراہیم النخعی کے اور اتباع التابعین، سلف کا یہ موقف اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو اب سمجھ گئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ ہر طرح کی تعویذ کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ معنی الاثرین اجمالا، جو دونوں اثر جو وکیع نے روایت کیا ہے سعید بن جبیر سے اور عبداللہ بن مسعود سے، کیا اس کا معنی ہے؟ الاخبار ان من ازال عن انسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من اعتق رقبة من الرق۔ اس میں یہ بیان کرتے سعید بن جبیر کہ جس نے کوئی ایسی چیز کو ہٹا دیا جو لوگ باندھتے ہیں جو مصیبت کو دور کرنے وغیرہ کے لیے ہے، تو ایسے ہی جیسے اس نے گردن اس کو آزاد کی، کیونکہ لأن هذا الانسان صار بتعلیق التمائم، کیونکہ یہ شخص جب تعویذ کو لٹکا کر یہ ایک طرح سے شیطان کی غلامی کر رہا تھا، فإذا قطعها عنه ازال عنه رق الشیطان، اس نے جب توڑ دیا اس کو تو اس شیطان کی غلامی سے اس نے آزاد کر دیا۔ ويحكي ابراہیم النخعی عن بعض السادات التابعین انهم يعممون المنع، بعض تابعین ابراہیم النخعی کے قول کے مطابق بعض تابعین ناپسند کرتے تھے، ہر طرح کی تعویذ کو ناجائز سمجھتے تھے،
وَلَوْ كَانَتْ مَكْتُوبًا فِيهَا قُرْآنٌ فقط، گرچہ اس میں صرف قرآن ہی کیوں نہ ہو، سدًا للذریعہ، ذریعہ کو روکنے کے لیے. بعض چیزیں جو ذریعہ ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے وہ حرام ہوتی. مناسبۃ الاثرین للباب ظاہرہ، دونوں اثر کا اس سے باب سے کیا تعلق ہے یہ ظاہر ہے. فإن فيهما حکایۃ المنع من تعلیق التمام مطلقا عن هؤلاء الاجلاء من سادات التابعین، ان سادات التابعین بڑے بڑے تابعین سے مطلقاً یہ اس کی حرمت پر دلیل ملتی ہے. ما یستفاد من الاثرین، دونوں اثر سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ فضل قطع التمائم، تعویذ کاٹنے کا فائدہ. تعویذ کاٹنے میں ہمیشہ تھوڑا سا حکمت استعمال کریں. آج وہ زمانہ نہیں ہے، جہالت بہت عام ہے، تو پہلے اس کو سمجھاؤ اور بتاؤ کہ اس تعویذ کا کیا مقصد ہے پہننے کا. اگر صرف ایک دھاگا ہے تو اس دھاگے کی کیا قیمت ہے. اگر وہ نہیں سمجھے تو بتاؤ کہ تمہیں نظر بد سے دور کون کرتا ہے، تمہاری مصیبت کون دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے دور کرنے والا؟ نہیں. تو جب نہیں ہے تو تم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا. بولے گا نہیں تو پھر وہ ہٹا دے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں نہیں معلوم ہے یہ بات، جہالت کی وجہ سے وہ پہنتے ہیں، جنہیں اتنی بات بتا دی جاتی ہے وہ فوراً اتار دیتے ہیں. ان سے نرمی سے بات کرو، ٹھیک ہے، حکمت سے سمجھاؤ، کیونکہ ایسے لوگوں کو منکر سے آپ ازالہ کر رہے ہیں ان کی گردن سے. ہو سکتا ہے یہ تعویذ اس کی گردن میں رہ جائے، کل کو اس سے وہ عقیدت اس کی ایسی ہو جائے کہ اب یہ سمجھنے لگے کسی تعویذ کی وجہ سے میری مصیبت دور ہوگی اور شرک اکبر تک پہنچ جائے. تو یہ شرک سے لوگوں کو دور کرنے میں سے. تحریم متعلق التمائم مطلقاً، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ، ہر طرح کی تعویذ مطلقاً حرام ہے. ولو كانت من القرآن عند جماعت من التابعین، گرچہ یہ قرآن میں سے کیوں نہ ہو، جیسے کہ تابعین کی جماعت سے ثابت ہے. تیسری بات، حرص السلف علی صیانۃ العقیدۃ عن الخرافات، سلف کی کوشش، سلف کی حرص، ان کی لگن کہ کس طرح سے لوگوں کے عقیدے کو صاف کریں، کس طرح لوگوں کے عقیدے کو صاف کریں. اور آپ نے پچھلے دو باب میں، اس کے پہلے والا جو باب تھا من الشرک، شرک میں سے ہے کہ حلقہ اور تعویذ، گنڈا وغیرہ لٹکانا، یہ دھاگا پہننا، لبس الحلقۃ والخیط او نحوہما لدفع البلاء اور رفعہ، یہ تھا اس کے پہلے والا باب. اور اس باب میں کیا ہے کہ باب ما جاء فی الرقى والتمائم. دیکھ لو کس طرح سے سلف صحابہ نے عقیدے کو صاف کیا لوگوں کے. آخری میں درس ختم کرنے سے پہلے اہل علم نے یہ بیان ہو چکا کہ اصل صحیح بات یہ ہے کہ قرآنی تعویذ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی یہ شرک کے درجے تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قرآن کو اس کو لٹکانے کے لیے استعمال کیا، نہ ہی دیواروں میں، نہ ہی لوح قرآنی بنا کر لٹکانے کے لیے، نہ ہی دروازوں پر، نہ دکان کی برکت کے لیے اور نہ گھرے میں، بلکہ معوذتین کو پڑھ کر رقیہ کیا. رقیہ کرنا دوسری بات ہے، لٹکانا دوسری بات ہے. ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے، کیا ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہیں اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ ڈاکٹر دوا دیتا ہے یہ آنکھ میں ڈالنا ہے اور یہ گولی کھانی ہے، کھانے والی گولی کو گھول کر آنکھ میں ڈال دو، اور آنکھ میں ڈالنے والی گولی کو، دوا کو آپ پی لیں، فائدہ ہوگا؟ ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے. شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر زیادہ بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں نا. اگر یہ شفا کے طریقہ ہوتا کہ لکھ کر لٹکانے سے شفا ملتی ہے تو بتایا ہوتا. تو دیکھو قرآنی تعویذ کتنے طریقے سے، جو علماء کہتے ہیں کہ جائز بالکل نہیں ہے قرآنی تعویذ بھی، کہتے ہیں سب سے پہلے دلائل عام ہیں. من علق تمیمتا فقد اشرک، کوئی ایسی چیز تعویذ کے تخصیص کے لیے نہیں ہے. قرآنی تعویذ جو قرآنی تعویذ کو غیر قرآنی تعویذ سے الگ کرے، رقیہ کے لیے دلیل موجود ہے، رقیہ کے لیے دلیل موجود ہے، جیسے بیان ہوا آج کے درس میں.
دوسری بات کہ تعویذ جب لٹکاتا ہے اور قرآنی تعویذ ہو، مثال کے طور پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اب اس آیت الکرسی کو پہن کر بیت الخلاء آدمی جاتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے کہ نہیں اس کے، اور کبھی وہ ننگے جسم ہو کر نہاتا ہے، اس کو گلے میں لٹکاتا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے نا؟ یا کبھی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تیسری بات سدن للذریعہ، یہ جو ابھی گزرا، راستے کو بند کرنے کے لیے، کہ آج تم نے تعویذ لٹکایا ہے جو قرآن کی ہے، تم کہتے ہو یہ قرآنی تعویذ ہے، کل کو تمہارے مولویوں نے جو لکھا ہے وہ قرآن کے بعض میں نے دیکھا کہ ترجمہ کے پیچھے ہنسا بنا ہوتا ہے اس طرح کا، جس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، سورے کا نام ہوتا ہے، یہ سورے کا یہ نمبر ہے، اور یہ دیکھا آپ لوگوں نے اس طرح کا بنا ہوتا ہے، کچھ باکس بنا ہوتا ہے، اس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ سورہ فلاں سورے کا نمبر ہے، فلاں سورے کا نمبر ہے، اس کو لپیٹ، یہ اس کو اس طرح استعمال کیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ یہ قرآن، یہ نہیں ہے قرآن یہ نمبر، تو قرآن سے پھر یہ لے آئیں گے، کیوں؟ قرآن میں بحرمتی ہوتی ہے تو چلو یہ نمبر استعمال کر لو، جیسے آج کل لوگ 786 استعمال کرنے لگے، یہ خرافات ہے، 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، خرافات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز کہ رقیہ شرعیہ میں ثابت ہے رقیہ، جبکہ اگر 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 تعویذ میں فائدہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے۔ پانچویں چیز، ابراہیم النخعی نے کہا کہ سلف ناپسند کرتے تھے، اور کراہت سلف کی زبان میں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے کراہت سے؟ حرام۔ آخر میں جو فوائد اس میں بیان کیا، بس فیہ مسائل، اصل کتاب میں ہے فیہ مسائل، شیخ کہتے ہیں الاولی تفسیر الرقا و تفسیر التمائم، رقا آپ سمجھ گئے، رقیہ کرنا کس کو کہتے ہیں، تمیمہ آپ سمجھ گئے کس کو کہتے ہیں، کون سا رقیہ صحیح ہے کون سا رقیہ صحیح نہیں ہے، اور تعویذ کون سا صحیح ہے اور کون سا، تعویذ میں سب صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات تفسیر التیوالہ، تیوالہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو؟ میاں بیوی میں محبت، یا مرد عورت میں محبت کرانے کے لیے، چاہے میاں بیوی ہو یا کوئی اور ہو، جادو کرایا جاتا ہے کہ اس سے شادی کر لے، ٹھیک ہے۔ الثالثہ ان هذه الثلاث كلها من الشرك، یہ سب شرک میں سے ہے، یہ کیا ہے؟ من غیر استثناء، یہ گزر چکا، عرب کا جو جاہلیت میں جو حال تھا اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں، لیکن رقیہ کے تعلق سے استثناء آ چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ الرابعۃ ان الرقیہ بالکلام الحق من العین والحمى ليس من ذلك، من العین والحمى ليس من ذلك، رقیہ زبان سے جو کرتے ہیں ہم، رقیہ اور تمیمہ میں کیا فرق ہے؟ رقیہ ملفوظ ہوتا ہے جو زبان سے کرتے ہیں، تمیمہ جو معلق ہوتا ہے لٹکاتے ہیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس کے پہلے والے باب میں ایک چھوٹ گیا تھا جو میں نے کہا تھا کہ اس باب میں ہے نا، پہلے والے باب کا چھٹا پوائنٹ، السادسہ التصریح بأن من تعلق شیئا وکل الیہ، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے یہاں پر عبداللہ ابن عقیم مرفوعا من تعلق شیئا وکل الیہ، تو یہ آگے پیچھے ہو گیا ہے بعض نسخوں میں، ٹھیک ہے، جس چیز کے اوپر کوئی بھروسہ کرتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، ہاں، کہ رقیہ جو کلام حق ہے جس میں شرک نہیں ہے، جادو سے یا جانور، زہریلے جانور کے ڈسنے سے جو کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ الخامسہ، پانچویں چیز، ان التمیمۃ اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا، جس میں قرآن کے تعویذ کے تعلق سے اہل علم میں اختلاف ہے کہ کیا یہ اس میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول گزر گیا جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ السادسۃ، چھٹا، ان التعلیق والاوتار علی الدواب عن العین من ذلك، گردن میں تانت باندھنا بھی اسی میں ہے، شرک ہے، جانوروں کے، اگر دیکھو شیخ کیا کہتے ہیں، ان تعلیق الاوتار علی الدواب عن العین، نظر بد سے بچانے کے لیے۔ السابع الوعید الشدید علی من تعلق وترا،
شدید وعید ہے جو گردن میں تانت باندھتا ہے. ایک گردن میں تانت نہیں باندھتا کہ نظر بد نہیں لگے. بچے کو کالا ٹیکا لگاتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں پر لگاتے ہیں کالا ٹیکا؟ یہاں پر. تو یہ تو کچھ باندھا نہیں ہے، یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. یہ بھی اسی حکم میں ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ نظر بد سے دور کرنے. کیا یہ سبب ہے؟ نہ ہی یہ شرعی سبب ہے اور نہ ہی کونی قدری سبب ہے. شرعی سبب جیسے رقیہ کرنا، ٹھیک ہے، یا تو مرض سے بچنے کے لیے جو آپ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پڑھتے ہیں نا؟ یہ دفع روکنے کے لیے، ٹھیک ہے. بیمار ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، یہ شرعی سبب ہے. اچھا، بچے کو ٹیکا دلانا دلایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دلایا جا سکتا ہے. یہ کیسا سبب ہے؟ کونی قدری سبب ہے. تو یہ ٹیکا وہ ٹیکا نہیں، یہ ٹیکا، ٹھیک ہے، یہ ٹیکا ویکسین جس کو کہتے ہیں، ویکسینیشن جو ہے یہ کونی قدری سبب ہے. کیونکہ دلیل حدیث سے نہیں ہے، تجربے سے معلوم ہے. تجربے سے معلوم ہے. جیسے پیراسیٹامول آپ کھاتے ہیں بخار کو کم کرنے کے لیے، لیکن بچے کے سر پہ جو یہ کالا دھبا آپ نے لگائی، اس سے یہ کیا نہ شرعی ہے اور نہ کونی قدری ہے. فرق سمجھ میں آیا کونی قدری اور شرعی کا؟ کونی قدری جو دوا ہے، علاج جو آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا وانزل معه شفاء. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے شفا بھی نازل کی ہے. تو شفا کرنے میں کوئی حرج، دوا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حدیث میں کہ دوا کرو لیکن حرام سے مت کرو. اور یہ کالا ٹیکا بچے کو لگانا، یہ ہاتھ میں دھاگا پہننا، گلے میں کچھ لٹکانا، کمر میں یا پاؤں میں کچھ لٹکانا، یہ نہ قونی سبب ہے اور نہ شرعی. جو چیز سبب نہیں ہے اس کو سبب سمجھ لینا یہ شرک ہے. کیا قونی ہے بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے. 8واں فضل ثواب من قطع تمیمة من انسان، گردن سے تعویذ کاٹنے کا ثواب. اور 9 کلام ابراہیم لا یخالف ما تقدم من الاختلاف، ابراہیم النخعی کا قول یہ اختلاف کے مخالف نہیں ہے. لأن مرادہ اصحاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد سے مراد ہیں. یہیں پہ رکتے ہیں آج کے درس میں. واللہ تعالی اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع یہاں پر ہونا قبول فرمائے. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.